السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد نمبر 3 کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر غالباً 6 ہے، جس میں وضو کی فرضیت اور تیمم اور غسل جنابت کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں ایک بحث ہے، یہاں ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ پیش کرتے ہوئے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیں گے۔ وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ یہ قول کہ اکثر علماء نحو نے محض جیوار کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے جر دینے کو ناپسند کیا ہے۔ یہاں یہ بحث چل رہی تھی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ مشہور قرات ہے، اور ایک قرات میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، رؤوس کی وجہ سے، رؤوس چونکہ ارجل کے پڑوس میں ہے، اس کی وجہ سے، جیوار کی وجہ سے اس کو زیر دے کر بعض قراء نے پڑھا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا، اس وقت جب تم خفین پہنے ہوئے ہو تو اس وقت خفین اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خفین پر مسح کرنا ہی کافی ہے۔ تو اس طرح وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بھی ایک قرات میں آیا ہے۔ اس پر ایک شبہ جو ہو رہا ہے اس کو پیش کر کے اس کا جواب دیں گے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ اکثر علماء نحویین نے محض جیوار کی وجہ سے زیر دینے کو پسند نہیں کیا ہے، اور جس نے اس کے جواز کا قول کیا، یعنی اور جس نے یہ کہا کہ جیوار کی وجہ سے جر دینا یا جو بھی اعراب ہے اس کا وہ دینا جائز ہے، جیوار کی وجہ سے جو جر کے جواز کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جر دیا جا سکتا ہے زیر، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ درمیان میں حرف عطف نہ ہو۔ حالانکہ یہاں درمیان میں حرف عطف ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، واو ہے یہاں پر۔ حالانکہ جو لوگ جیوار کی وجہ سے جر دینے کو جائز کہتے ہیں، ان کے پاس شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں واو حرف نہ ہو، حرف عطف نہ ہو، اور التباس سے بھی امن ہو، یعنی وہاں خلط ملط نہ ہو، مفہوم، حکم اور کوئی عبارت۔ وہ جو یہ اعتراض ہے یہ قابل توجہ نہیں، یہ اعتراض کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ التباس سے امن تو غایت کے ذکر سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی التباس کا مطلب شبہ، وہاں ڈاؤٹ جو پیدا ہوتا ہے، التباس سے امن یعنی التباس سے حفاظت تو غایت کے ذکر سے حاصل ہو جاتی ہے، اور اکثر نحویوں کا انکار بھی قابل توجہ نہیں۔ یعنی وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو، کہاں تک؟ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ إِلَى الْكَعْبَيْنِ یہ غایت ہے، إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے ذکر سے یہاں پر اب کوئی شبہ، کوئی التباس، خلط ملط ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہا، اور اکثر نحویوں کا انکار بھی قابل توجہ نہیں۔ اکثر نحویین جو جیوار کی وجہ سے جر دینے کو ناپسند کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، ان کا انکار بھی توجہ دینے کے قابل نہیں ہے، اور جیوار کی وجہ سے اعراب دینے کا انکار کرنا یہ بھی محض عناد ہے، یعنی صرف ہر دھرمی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں بے شمار مواقع پر یہ اعراب موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری نظائر موجود ہے کہ جیوار کی وجہ سے اس کا وہ اعراب دیا گیا ہے۔ نیز بلغاء کے کلام میں بھی موجود ہے، عرب کے جو بڑے بڑے مشہور فصحاء اور بلغاء تھے ان کے کلام میں بھی اس طرح کا اعراب جیوار کی وجہ سے جر دینے کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ یہاں اگر مثالیں ذکر کریں گے تو معاملہ بہت طویل ہو جائے گا، یعنی تتبع اور تلاش سے اگر ہم دیکھیں، ڈھونڈیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور اگر ان مثالوں کا ہم یہاں تذکرہ کریں گے تو اصل مقصد سے ہم دور چلے جائیں گے۔ لیکن علماء نحو نے حرف عطف کے واسطے سے جیوار کی وجہ سے جر دینے میں اختلاف کیا ہے۔ نحویین جو علماء ہیں، قواعد کے، عربی زبان کے قواعد کے، انہوں نے حرف عطف کے توسط سے واسطے سے جیوار کی وجہ سے جر دینے میں اختلاف کیا ہے۔ ان کا اختلاف ہے کیا جیوار کی وجہ سے جر دیا جا سکتا ہے
یا نہیں؟ ایک قول یہ کہا گیا کہ اس صورت میں جر کا آنا جائز نہیں، کیونکہ حرف عطف اس میں مانے ہیں۔ حرف عطف آنے کی وجہ سے جوار کی وجہ سے جر نہیں دیا جا سکتا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حرف عطف کی صورت میں بھی جر کا آنا جائز ہے۔ یعنی صحیح قول تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان حرف عطف آ جائے تب بھی جوار کی وجہ سے اس کو زیر دینا جائز ہے، کیونکہ حرف عطف وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وصل میں تاکید پیدا کر دے۔ حرف عطف پہلے والے کو بعد والے کو پہلے والے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے، قطع کی تاکید کا فائدہ نہیں دیتا۔ حرف عطف صرف جوڑنے کے لیے آتا ہے دو کلاموں کو، قطعیت کی تاکید کا وہاں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ابن مالک اور خالد ازہری یہ دونوں بڑے نحوی ہیں، ان دونوں نے کہا کہ واو عاطفہ باقی حروف عطف کی بنسبت 21 حکموں میں مختص ہے۔ حروف عاطفہ جملہ 10 ہیں، ان میں سے ایک واو ہے، تو دوسرے حروف کے بنسبت واو حرف عطف جو بعد والے جملے کو پہلے والے جملے کے حکم میں شامل کرتا ہے، پہلے والے سے جوڑ دیتا ہے۔ 21 حکموں میں یہ سب سے الگ ہے بالکل۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معطوف میں جر پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ وہ مختلف جو حکم ہے 21، اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حرف عطف واو آنے کی وجہ سے پہلے والے کا جو اعراب ہے زیر، وہ بعد والے کو دینا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر حرف عطف واو کی وجہ سے جوار کی بنا پر جر پڑھنے کے جائز ہونے پر کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ واو حرف عطف آنے کے باوجود وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، جن قراء نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے لام کے وَأَرْجُلِكُمْ کا عطف رؤوس پر کرتے ہوئے، یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو، جوار کی وجہ سے زیر دیے جانے کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہو، تب بھی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا واجب ہے، کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا عطف ایدیکم پر ہو سکتا ہے۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اس طرح ہے، یہ رؤوس پر نہیں ہو سکتا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے یہ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا عطف ایدی پر ہے، یعنی تم اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو۔ نیز احادیث اور اجماع سے جو وضاحت آئی ہے وہ واو کے واسطے سے جوار کی بنا پر جر دینے کے ثبوت میں کافی ہے۔ یعنی احادیث شریفہ اور اجماع سے جو توضیح جو وضاحت ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ واو حرف عطف کے واسطے سے جوار کی بنا پر جر دینے کے ثبوت میں وہ احادیث وہ اجماع کافی ہے، یعنی جوار کی وجہ سے جر دے کر پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان واو حرف عطف کیوں نہ آ جائے۔ یہاں کعبین سے مراد وہ ہڈی ہے جو قدم اور پنڈلی کے ملنے کی جگہ ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ کعب عربی زبان کا لفظ ہے، ٹخنوں کے ساتھ، دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو، یعنی قدم اور پنڈلی کے ملنے کی جگہ ابھری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں، جس کی تحقیق بعد میں آئے گی۔ قدم پر مسح ٹخنوں تک فرض ہونے کا قول کسی نے بھی نہیں کہا۔ یعنی اگر کوئی خفین پہنا ہوا ہے، سردی سے بچنے کے لیے عرب میں چمڑے کے جوتے پہنے جاتے تھے، پیتابے، جو خود سے ٹکے ہوئے رہتے تھے پیر پر، اس کے لیے شرائط ہے خود سے ٹکے ہوئے رہنا اور اس کے اندر مسلسل وہ پہن کر چلنے سے وہ نہ پھٹے، چمڑے کے وہ ہوتے تھے۔ ان پیتابوں پر مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ پہلی مرتبہ باوضو یعنی پیر دھو کر وہ پہن لے خفین، تو جب بھی وہ وضو کرے گا، اس کو حدث لاحق ہوگا، وضو کرے گا، تو اس وقت اس کو پیتابے وہ خفین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ تو اب مسح بھی کسی نے بھی فقہا میں سے کسی نے بھی قدم پر مسح ٹخنوں تک فرض ہونے کی بات نہیں کہی، یعنی مسح ٹخنوں تک فرض نہیں ہے، بلکہ صرف سامنے 3 انگلیوں سے مسح کرنا یہ فرض ہے۔ جو یہ قول کیا گیا کہ اس صورت میں یہ کلام اس کلام کی طرح ہوگا، ضربت زیدن و عمرن و اکرمت بکرن و خالدن، کہ اس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ خالد بھی مضروب ہے، یعنی ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ کلام ایسے ہی ہوگا اگر یہ مان لے، تو جیسے ضربت زیدن و عمرن و اکرمت بکرن و خالدن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زید اور عمر کو مارا اور بکر اور خالد کا اکرام کیا،
تو یہاں پر ایسا ہوگا کہ پھر خالد بھی مضروب ہو، حالانکہ خالد مضروب نہیں بلکہ مکرم ہے، اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اس کا عطف امر پر ہے، مگر مکرم میں یہ قرینہ نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہے، یعنی اس کا عطف اس سے پہلے والے پر ماننے کے لیے کوئی قرینہ، وہاں کوئی ایسی دلیل، کوئی نشانی پائی جانا ضروری ہے جو بتلائے کہ اس کا عطف اس سے پہلے والے جملے پر ہے، نیز اسے بکر پر عطف کرنے میں کوئی مانع بھی نہیں، یعنی وَأَكْرَمْتُ بَكْرًا وَخَالِدًا، اور میں نے بکر اور خالد کا اکرام کیا۔ یہ قول ساقط ہے کہ یہ منصوب تو ہے لیکن اس کا عطف برؤوسکم کے محل پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ وَأَرْجُلَكُمْ منصوب ہی ہے، زبر ہے لام پر، لیکن اس کا عطف برؤوسکم کے محل پر ہے، جیسے رؤوس میں یہ محلاً لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، اس کا محل کیا ہے؟ وَامْسَحُوا کا یہ مفعول بہ ہے، تو اس حساب سے یہ لفظاً یہ محلاً منصوب ہے، لفظاً مجرور ہے، لفظوں میں ظاہر میں یہ مجرور ہے لیکن اس کے محل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مفعول بہ بن رہا ہے، اس لحاظ سے یہ منصوب ہے۔ تو اسی طرح وَأَرْجُلَكُمْ کا بھی عطف وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر ہی ہے لیکن یہ منصوب ہے، محلاً مجرور ہے، یا ارجلکم سے پہلے حرف جار محذوف ہے۔ اگر یہ کوئی کہے تو اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ معرب میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عطف لفظ پر کیا جائے۔ عربی زبان میں ایک معرب ہے، ایک مبنی ہے۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخری حرف جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا جائے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید، زید یہ تینوں مثالوں میں بدل رہا ہے، ایک جگہ مرفوع ہے جاء زید فاعل ہونے کی وجہ سے، رأیت زیدن منصوب ہے یہاں پر مفعول ہونے کی وجہ سے، مررت بزید یہاں مجرور ہے حرف جر اس پر داخل ہونے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں معرب۔ اور مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، زیر زبر پیش دینے والے کے آنے سے یہ بدلتا نہیں، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، اس کو مبنی کہتے ہیں، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یہ ھذا حالت رفعی میں بھی ھذا ہی رہے گا، حالت نصبی میں بھی ھذا ہی رہے گا، حالت جری میں بھی ھذا ہی رہے گا۔ تو معرب میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عطف لفظ پر کیا جائے، محل پر نہ کیا جائے۔ تو ارجل یہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتے جاتا، پیش دینے والا آ جائے تو پیش آتا ہے، زبر دینے والا کوئی عامل آ جائے تو زبر آتا ہے، زیر دینے والا کوئی عامل آ جائے تو زیر آتا ہے، تو یہ معرب ہے۔ اور معرب میں قاعدہ یہ ہے کہ عطف لفظ پر کیا جائے نہ کہ محل پر۔ نیز حرف جار ذکر کیا جائے، حرف جر بھی وہاں ذکر کرنا ضروری ہے، اصل قاعدے سے عدول کرنے کی بھی کوئی وجہ اور قرینہ چاہیے۔ اصل جو قاعدہ ہے اس سے ہٹ رہے ہیں تو وہاں کوئی قاعدہ، کوئی دلیل، کوئی قرینہ پایا جانا ضروری ہے۔ اس طرح یہاں امسحوا فعل مقدر کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ای وامسحوا ارجلکم، اگر اس طرح کہے، امسحوا فعل کو مقدر مان کر کہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ قرینے کے بغیر خاص فعل کے مقدر ماننے کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جو اس کی تعین پر دلالت کرے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پر اس فعل کو بھی محذوف ماننے کی۔ ان تمام تعویلات میں یہ شرط ہے کہ معنی مقصود میں اشتباہ سے امن ہو، یعنی یہ تمام جو تعویلات کی جا رہی ہیں اس میں یہ شرط بھی ضروری ہے، یہ شرط بھی ہے کہ مقصود میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، مقصود ڈاؤٹ سے، اشتباہ سے، شک سے محفوظ ہو۔ اسی طرح یہ قول کرنا، یعنی اسی طرح یہ کہنا کہ یہاں واو مع کے معنی میں ہے، کیونکہ مفعول معہ میں اصل فعل میں موافقت کافی نہیں ہوتی۔ ایک مفعول معہ ہے جس میں واو مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وَأَرْجُلِكُم میں واو مع کے معنی میں ہے اور تم اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کے ساتھ، اگر یہ کہے تو اس کے بارے میں پھر اب جواب دیں گے یہاں پر۔ اس طرح یہ کہنا کہ یہاں واو مع کے معنی میں ہے کیونکہ مفعول معہ میں اصل فعل میں موافقت کافی نہیں ہوتی، بلکہ زمان یا مکان میں موافقت ضروری ہے، وقت یا جگہ میں بھی اس کے موافق ہونا ضروری ہے۔ یہاں زمان میں موافقت تو تصور نہیں کی جا سکتی، وقت میں کیونکہ واجب یا تو ترتیب ہوگی یا مطلق فعل ہوگا، یعنی واجب یا تو ترتیب ہوگی، اعضائے وضو کو دھونے کی ترتیب ہوگی، یا مطلق فعل ہوگا، اور دونوں مسحوں کے ایک مکان میں وجوب کا قول کسی نے نہیں کہا۔
یعنی جب پیروں کا مسح کرنا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے تو یہ دونوں مسح ہے نا ایک ہی جگہ میں واجب ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اگر ان ضعیف تعویلات کے باوجود یہ فرض کر ہی لیا جائے، یہ مان ہی لیا جائے کہ اگر ان ضعیف تعویلات کے باوجود یہ فرض کر ہی لیا جائے، یہ مان ہی لیا جائے کہ ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہے، برؤوسکم پر ہے، تو برؤوسکم پر با حرف جار تو عموماً آلے پر داخل ہوتا ہے۔ با حرف جر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ آلے پر داخل ہو، یعنی جس سے کام لیا جا رہا ہے اس پر داخل ہو۔ جب یہ محل پر داخل ہو تو اس سے پورے محل کو گھیرنا مراد نہیں ہوتا۔ تو سر کے مسح کا آلہ ہاتھ ہے اور سر کیا ہے؟ محل ہے، تو یہاں پر با ید پر داخل ہونے کے بجائے، آلے پر داخل ہونے کے بجائے محل پر داخل ہوا، برؤوسکم کہا گیا۔ تو جب محل پر داخل ہوتا ہے تو پورے محل کو گھیرنا مراد نہیں ہوتا، یعنی پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ محل آلے کے مشابہ ہوگا، آلے کے جیسا ہوگا، بلکہ وہ بعضیہ ہوگا، یعنی بعض سر کا مسح کرو۔ اسی وجہ سے اکثر فقہا اس طرف گئے ہیں، یعنی اکثر فقہا کا مذہب یہ ہے کہ فرض مسح سر کے بعض حصے پر کرنا ہے، یعنی سر کے بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ معطوف میں اسلوب کلام کا تغیر، معطوف علیہ، معطوف کیا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ، معطوف علیہ جس پر عطف کیا جا رہا ہے وہ برؤوسکم ہے، تو اسلوب کلام کا تغیر، کلام کے انداز کا بدلنا معطوف کے استیعاب کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی وَأَرْجُلَكُمْ، پہلے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ کہا گیا، تو یہاں جو کلام اسٹائل جو بدل رہا ہے کلام کا، یہ معطوف کے استیعاب، یعنی وَأَرْجُلَكُمْ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس کے پورے گھیرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ جو لوگ پاؤں پر مسح کا قول کرتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر پر مسح کرنا ضروری ہے، ان میں سے کسی نے بھی مسح میں پیر کے استیعاب کا قول نہیں کہا، جبکہ پاؤں میں فرض نہیں دھونا ہے۔ اچھا، جبکہ فرض میں انہیں دھونا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اکثر فقہا کا مذہب یہ ہے کہ فرض مسح کتنا ہے؟ سر کے بعض حصے پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ معطوف میں اسلوب کلام کا تغیر، یعنی کلام کے انداز کو بدلنا، معطوف میں وَأَرْجُلَكُمْ کہہ کر، یہ اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کو چاہتا ہے کہ پھر وَأَرْجُلِكُمْ جیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، پھر اس حساب سے اگر وَأَرْجُلِكُمْ کا عطف برؤوسکم پر مانے تو یہ بھی کہنا لازم آئے گا کہ پورے پیر کا مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ جو لوگ پیروں کے مسح کے قائل ہیں، خفین پہنے ہوئے ہونے کی صورت میں خفین پر پیر پر مسح کرنے کے قائل ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ مسح میں پورے پیر کا مسح کیا جائے، بلکہ اگلے حصے کا، اوپری حصے کا پیر کے 3 انگلیوں کی مقدار میں مسح کیا جائے۔ جبکہ اگر دھونے کا حکم ہے تو 3 انگلیوں کے مقدار میں نہیں بلکہ پورے پیر کو دھونا فرض ہے۔ امامیہ نے کہا، ایک فرقہ ہے یہ، امامیہ نے کہا کہ اس کا عطف رؤوسکم پر ہے، یعنی وَأَرْجُلِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس لیے ارجلکم پر جر ہوگا، یعنی وَأَرْجُلِكُمْ زیر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس پر جو نصب پڑھا گیا ہے اس میں انہوں نے رقیق تعویلات کی ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ زبر کے ساتھ جو مشہور قرات ہے اس میں انہوں نے بالکل رقیق تعویلات، یعنی ایسی تعویلات کی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، بالکل بودا اور کمزور ہیں۔ ہمارے پیش نظر ابن خزیمہ اور صحیح ابن خزیمہ سے مراد اور دوسرے محدثین کی مروی حدیث ہے، جو حضرت عمرو بن عنبسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل لمبی روایت کی ہے، جو وضو کی فضیلت میں ہے۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں پھر آپ پاؤں دھوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سنن دارقطنی باب ما روی فی فضل الوضوء واستیعاب جمیع القدم فی الوضوء بالماء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، حدیث نمبر 2 دار المحاسن۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
پاؤں دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، یعنی کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ پاؤں کو دھونے والی احادیث کو اتنے افراد نے نقل کیا ہے جن کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ بے شمار لوگوں نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے جس میں پیروں کو دھونے کا ذکر ہے، اور نہ ہی ان کا جھوٹ پر متفق ہونے کا احتمال ہے۔ متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی مقدار میں ہوں، یعنی اتنی تعداد میں ہوں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یعنی جو سب مل کر، اتنے لوگ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاؤں پر مسح کرنے کی روایت مطلقاً موجود ہی نہیں۔ صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے۔ ان صحابہ یعنی حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت انس کے علاوہ کسی صحابی سے اس کے خلاف مروی نہیں، جبکہ ان صحابہ کا اس سے رجوع بھی ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر نے حضرت علی شیر خدا سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انہوں نے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا اور پاؤں کے دھونے کی طرف رجوع کر لیا۔ اچھا، وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی وَأَرْجُلَكُمْ نصب کے ساتھ پڑھا اور یہ کہا کہ اصل تو پیروں کو دھونا ہے اور خفین پہننے کی صورت میں مسح کرنا ہے صرف، تو خفین پہنے بغیر خالی مسح کرنا کافی نہیں ہے وضو میں۔ اسے سعید بن منصور، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ پڑھا۔ حضرت علی شیر خدا نے ان کی قرات کو سنا جبکہ آپ لوگوں میں کسی مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، یعنی لوگوں کے درمیان آپ تسویہ کر رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ، اس کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی حسنین کریمین نے وَأَرْجُلِكُمْ کسرے کے ساتھ پڑھا تو آپ نے ان کی قرات سن لی اور فرمایا کہ یہ اصل میں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اس طرح ہے، اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہونا چاہیے، لیکن کلام میں تقدیم تاخیر آگے پیچھے ہے۔ یہ کلام اسے ابن جریر نے ابو عبد الرحمن سے نقل کیا ہے اور کہا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ تمام صحابہ کا پاؤں دھونے پر اجماع ہے، وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا۔ ابن ابی شیبہ نے حکم سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی بھی صفت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ پاؤں کو دھوتے تھے، یعنی وضو میں۔ ابن جریر نے عطا سے نقل کیا ہے کہ قدموں پر مسح کرنے کو کسی نے جائز نہیں کہا، وضو میں دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا ہے، مسح کرنا نہیں ہے۔ امام طحاوی اور ابن حزم نے دعویٰ کیا کہ مسح کا حکم منسوخ ہے۔ دیکھیے حوالے کے لیے شرح معانی الآثار باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ 24، وزارت تعلیم۔ ابن جریر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ قرآن حکیم میں مسح کا حکم نازل ہوا اور سنت میں غسل کا حکم ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر طبری جلد 6 صفحہ 82۔ اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ظاہر پاؤں پر مسح کرنے کی دلالت کرتا ہے، یعنی قرآن کی ظاہری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر پر مسح کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پاؤں کو دھونا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس وقت ممکن ہے جب قرآن کی مراد بھی دھونے سے ہو یا قرآن کا حکم منسوخ مانا جائے۔ ہمارے پیش نظر حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، ہمارے پہنچنے تک نماز تیار تھی، ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے ندا کی، یعنی پکارا، بڑی آواز سے، بلند آواز سے آپ نے پکارا، ایڑیوں کے لیے جو دھوئی نہیں گئی آگ کا عذاب ہے، یعنی وضو میں ایڑیوں کو، پیروں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، جس حصے کو پانی نہ لگے، فرض اگر رہ گیا تو وضو نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس سے مراد وہ حصہ جو وضو میں نہیں دھویا گیا، جس حصے کو دھونا فرض ہے، اگر ایڑیاں دھونے سے رہ گئی ہیں تو اس کے لیے قیامت کے دن آگ کا عذاب ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، جلد نمبر 1 صفحہ 28، یعنی دونوں پیروں کو دھونے کا بیان اور پیروں پر وہ مسح نہ کرے۔ وضو کرنے والا صرف مسح کو کافی نہ سمجھے بلکہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ قوم کے پاس سے گزرے جو وضو کر رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا
خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی وہ حصہ ایڑیوں کا جو وضو میں رہ جاتا ہے، جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس کو تر نہیں کیا جاتا، اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب وجوب غسل الرجلین بکمالہا، جلد نمبر 1 صفحہ 125، یعنی دونوں پیروں کو مکمل دھونے کا بیان، یعنی دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا وضو میں فرض ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت جابر اور حضرت عائشہ نے بھی ویل للعقاب من النار کے الفاظ روایت کیے ہیں، یعنی ایڑیوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وہ ایڑیاں جن کو وضو میں نہیں دھویا جاتا۔ دوسرے علماء نے ان احادیث سے روایت کیا ہے، جسے اویس بن ابی اویس نے روایت کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد باب المسح علی الجوربین جلد 1 صفحہ 22۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور یہ کہا کہ آپ نے اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان جوتوں پر مسح کیا جو آپ کے پورے قدموں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے ان پر اس طرح مسح کیا کہ جس طرح آپ موزوں پر مسح کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے، ہیثم نے یعلا سے روایت کیا ہے، اس میں یہ کہا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے قدموں پر مسح کیا، یعنی اپنے پیروں کا وضو میں آپ نے مسح کیا۔ ہم اس کا جواب دیں گے کہ امام احمد نے کہا کہ ہیثم نے یعلا سے نہیں سنا۔ جرح و تعدیل کے حساب سے یہ ہیثم جو راوی ہیں انہوں نے یعلا سے نہیں سنا، تو اب جب انہوں نے ان سے ڈائریکٹ نہیں سنا تو اب یہ روایت قابل اعتبار نہیں رہتی۔ یہ تدلیس بھی کرتا تھا، یعنی ہیثم نامی راوی، تدلیس یعنی دھوکہ دینا اور ایک نام چھپا کر، عام طور پر یہ ایک اصطلاح ہے یہ احادیث شریفہ کے فن میں کہ ایک تدلیس کا عمل ہوتا ہے، اور اس طرح کے عمل کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں، حدیث کو مدلس کہتے ہیں، جس میں راوی ایک شیخ کا نام، ایک راوی کا نام چھوڑ کر روایت کرے، یا شیخ کا نام ذکر نہ کرے، بس خالی مبہم الفاظ سے ذکر کرے راوی کا نام، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو یہ ہیثم تدلیس بھی کرتے تھے، شاید انہوں نے بعض بیوقوفوں سے سنا پھر اسے ساقط کر دیا، یا یہ کہا جائے گا، یہ قول کیا جاتا ہے جب بھی امیر کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اگر وہ ننگے ہوتے تو پاؤں کو بوسہ دیتا، تو اگر وہ موضوع میں ہوتے تو وہ موضوع کو چومتا۔ یہ قول کے مرفقین کا ذکر جائز نہیں اور نہ ہی اس پر قرینہ ہے، تو یہ کوئی بات نہیں۔ یہ ایک بحث ہے یہ کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، یہ مشہور قرات ہے کہ وضو میں دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا فرض ہے۔ اس میں ایک فرقہ اختلاف کر کے کیا کیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسرے کے ساتھ پڑھ کر اس پر زور دیا اور یہ کہا کہ وضو میں پیروں کو دھونا فرض نہیں ہے، بس خالی پیروں کا مسح کرنا فرض ہے، کافی ہے۔ تو اس پر یہ بحث ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں جو بعض روایتیں پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بعد آپ نے پیروں کو دھونے کے بجائے مسح کیا، تو ان روایتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے یہ ہیثم نامی راوی سے آئی ہے جو مدلس ہے، جس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ انہوں نے پاؤں پر اس حالت میں مسح کیا کہ وہ موضوع میں تھے، یا جن احادیث میں، جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں پر مسح کیا، اس سے مراد جوربین، خفین آپ پہنے ہوئے تھے۔ سردی کے موسم میں عرب سردی سے بچنے کے لیے چمڑے کے بنے ہوئے پیتابے پہنا کرتے تھے، اس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، خف اس کا تسنیہ خفین۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت خفین پہنے ہوئے تھے، آپ نے خفین پر مسح کیا، تو وہ تو جائز ہے احناف کے پاس۔ اور اہل سنت والجماعت کی ایک نشانی بھی یہ ہے، المسح علی الجوربین، خفین پر، پیتابوں پر، چمڑے کے بنے ہوئے پیتابوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی ایک نشانی ہے۔ دونوں ٹخنوں میں گفتگو اس طرح ہوئی جس طرح کوہنیوں میں ہے، جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی اب یہاں پیر دھونا ہے ٹخنوں تک، مطلب ٹخنے شامل ہے یا نہیں، تو الا یہاں پر مع کے معنی میں ہے، ٹخنوں کے ساتھ دھونا فرض ہے، یا جیسا کہ اوپر جیسا بتایا کہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ غایت مغیّہ، الا کیا ہے، حرف غایت کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا، تو چلنے کی انتہا کیا ہے، کوفہ ہے، تو الا یہ غایت بتانے کے لیے آتا ہے، انتہا بتانے کے لیے۔ تو اس میں نحویین کا ایک مشہور قاعدہ یہ بتائے کہ اگر الا کے بعد والا لفظ
الا کے پہلے والے لفظ کی جنس سے ہے، جیسے ہاتھ ہے اور کوہنی ہاتھ ہی کی جنس سے ہے، تو اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے ہو تو وہاں پر حکم میں شامل ہوگا، یعنی ہاتھ دھونا ہے تو کوہنیاں بھی دھونا ہے۔ اور اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو وہاں الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، تو رات تک مطلب رات آنے سے پہلے ختم ہو جائے گا روزہ غروب آفتاب کے ساتھ، تو رات یہاں پر روزے میں داخل نہیں ہے، کیوں؟ رات ایک الگ چیز ہے، روزہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہاتھ اور کوہنی ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی جنس کے ہیں، تو یہ گفتگو یہاں بھی وہی ہے۔ اور دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو، اور بعض بولے کہ یہ سب اختلافات کے بجائے الا مع کے معنی میں ہے، جیسے قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو۔ کعب ہاں یہاں ایک حاشیہ ہے کہ ہیثم تدلیس بھی کیا کرتا تھا راوی، یہ ہو سکتا ہے شاید انہوں نے بعض بیوقوفوں سے سنا پھر اسے ساقط کر دیا، یا یہ کہا جائے گا، تو اس پر ایک حاشیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قول کہا جاتا ہے، یہ قول کہا جاتا ہے جب بھی امیر کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا، اگر وہ ننگے ہوتے تو پاؤں کو بوسا دیتا، اگر موضوع میں ہوتے تو وہ موضوع کو چومتا۔ یہ قول کے مرفقین کا ذکر جائز نہیں اور نہ ہی اس پر قرینہ ہے، تو یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ جب دو آیتیں اور دو قراءتیں آپس میں متعارض ہو جائیں، آپس میں ٹکرائیں، تو ان دونوں کے درمیان جمع کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر تضاد معلوم ہو رہا، ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے تو تطبیق دینا ہوگا۔ جمع کی صورت یہ ہوگی، یہ واجب کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان جمع کرنا واجب ہے، مطلب ایک آیت سے ایک حکم معلوم ہو رہا اور ایک آیت سے الگ حکم معلوم ہو رہا، تو وہاں تطبیق دیتے فقہا، جیسے قرآن سے ثابت ہونے والا حکم فرض اور حدیث سے ثابت ہونے والا حکم واجب، جیسے تعدیل ارکان وغیرہ کا مسئلہ تھا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں مطلق ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جھکنے کا نام رکوع ہے، لیکن تعدیل ارکان کو واجب کہے احناف، کیونکہ قرآن سے جو حکم ثابت ہے مطلق رکوع ہے۔ سجدہ، پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے، کوئی ایسا زمین پر رکھ کر پھر فوراً اگر آ گیا تو بحیثیت فرض اس کا سجدہ ادا ہو جاتا، لیکن تعدیل ارکان، نماز کے ایک ایک رکن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا یہ واجب ہے، اگر واجب چھوٹ جائے تو اس سے نقص کمی لازم آتی ہے، نماز میں نقص واقع ہوتا ہے۔ تو یہاں بول رہے ہیں کہ دو مشہور قراتیں ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ، اب یہ دونوں قراتیں ٹکرا رہے ہیں آپس میں، تو دونوں کے درمیان جمع کرنا واجب ہے۔ جمع کی صورت کیا ہے؟ جمع کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں کو الگ الگ حالتوں پر محمول کیا جائے۔ وَأَرْجُلَكُمْ پڑھنے کی صورت میں خفین پہنے ہوئے نہ ہو تو دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو۔ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنے کی صورت میں اس کی حالت الگ ہے، اپنے سروں کا مسح کرو، اور خفین پہنے ہوئے ہیں تو اپنے پیروں کا مسح کرو، یعنی خفین کے اوپر مسح کرو، یہ مطلب ہے۔ یہاں یہ تطبیق دی جائے گی، کلام میں دونوں حالتوں کا ذکر اور کسی قرینے کا قیام شرط نہیں۔ کہاں آپ دیکھتے ہیں قرینے کا قیام شرط نہیں، یعنی اب ایک لفظ کے ایک حقیقی معنی ہے سمجھو، اس کے مجازی معنی مراد لینے کے لیے وہاں کوئی علامت، قرینہ یعنی کوئی نشانی، کوئی علامت ہونا ضروری ہے، تو اب یہاں قرینے کا قیام یعنی یہاں کوئی علامت پائے جانا شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء نے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ کی تجدید کو 10 دنوں سے پہلے خون ختم ہونے کی صورت پر محمول کیا ہے، اور بغیر تجدید کی قرات کو پورے 10 دنوں میں ختم ہونے پر محمول کیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موزوں کا پہننا نادر تھا، یہ ممنوع ہے از مؤلف رحمہ اللہ۔ یہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس میں بھی دو قراتیں ہیں، حالت حیض میں تم بیویوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ایک قرات میں ہے یطہرن اور ایک قرات میں ہے حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، اصل میں اٹھاؤ یتطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ تو اب یہاں دو قراتوں کا الگ الگ مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ تجدید کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ 10 دنوں سے پہلے خون ختم ہونے کی صورت پر محمول کیا اس کو ہے، اس کی اقل مدت 3 دن ہے، کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔
تو ولا تقربوہن حتی یطہرن پڑھنے کی صورت میں کیا مطلب ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، یعنی 10 دنوں سے پہلے خون ختم ہونے کی صورت مراد ہوگی، اور بغیر تشدید کے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں سے مراد پورے 10 دن جب کمپلیٹ ہو جائیں، اس سے پہلے قریب نہ ہو۔ کعب اس ابھری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں جو پنڈلی اور قدم کے ملنے کی جگہ پر ہوتی ہے، جسے اہل لغت پہچانتے ہیں۔ یہ اس ہڈی کو نہیں کہتے جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے، یہ نہیں پیر کے بیچ میں جو ہوتی نا وہ نہیں، بلکہ ادھر ٹخنے کے پاس جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ہماری اس تعبیر پر کعبین تشبیہ کی حالت کا لفظ بھی دلالت کرتا ہے، یہاں کعاب نہیں فرمایا، اچھا تثنیہ کی حالت کا لفظ بھی دلالت کرتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہا گیا، کعب کی جمع کعاب آتی، جمع نہیں لائے، اور تم دونوں ٹخنوں کے ساتھ پیروں کو دھو سے مراد ہر آدمی اپنے ایک پیر کے اس کے 2 ٹخنے ہوتے نا، دونوں ٹخنوں کے ساتھ وہ دھوئے، کیونکہ آحاد کی تقسیم آحاد پر اس وقت متصور ہوتی ہے جب جمع کا جمع سے مقابلہ ہو، نہ کہ تثنیہ کا جمع سے مقابلہ ہو۔ جب یہاں منقسم ہونا ممکن نہیں تو ضروری ہے کہ ہر پاؤں میں 2 ٹخنے ہوں، جبکہ تسمہ باندھنے کی جگہ ہر پاؤں میں ایک ہوتی ہے۔ یہاں وَأَرْجُلَكُمْ ارجل رجلن کی جمع ہے، اور اپنے پیروں کو دھو، یہ جمع لائے، کعبین کو جمع نہیں لائے، اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو، بلکہ 2 ٹخنوں کے ساتھ بولے، تو یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، پیر جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ 2 ہوتے، اور تسمہ باندھنے کی جگہ جو ہوتی ہے پیر کے بیچ میں وہ ایک ہی ہڈی ہوتی ہے، تو یہاں پر جمع نہیں لائے۔ تثنیہ لانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹخنا دھونے میں شامل ہے، یہ بتلانا مقصد ہے۔ مسئلہ انشاءاللہ اگلی انشس میں مسئلہ جمہور کے نزدیک مسح علی الخفین پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔